اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حاضرین، میرے بھائیوں بزرگوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت اور اس میں کیے جانے والے مستحب اعمال۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ماہ ذی الحجہ نصیب فرمایا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے مقصد پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ رزق کا مالک اللہ، رزق تلاش کرنا، لیکن رزق کی خاطر رزق دینے والے کو بھول جانا، رازق کو بھول جانا، مادیت پرست بن جانا، دنیا کا محب بن جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول کر، اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا تھا، اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو انسانوں کے لیے بنایا تھا، انسانوں کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کے لیے اللہ نے بنایا تھا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہم دنیا کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگ گئے اور دنیا کی محبت ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ دنیا کے اندر ہمیں آرام کیسے نصیب ہو، کیسے ہمارے پاس عالیشان محل ہو، بلڈنگ ہو، بہترین گاڑی ہو، دنیا کے اندر کس طرح سے ہمیں چین سکون حاصل ہو، اس کے اندر ہم لگ گئے اور بنانے والے ذات کو، اللہ کو ہم بھول گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، انسان دنیا کے اندر غافل ہو جاتا ہے اور غفلت والی زندگی گزارنے لگتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا فرماتا ہے کہ ان ایام میں وہ بندہ اپنی غفلت والی زندگی میں جو گناہ اور نافرمانیاں کیا ہے اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع رکھے ہیں، انہی مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت، مقام اور مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اس کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کا قسم نہیں کھاتا ہے، کوئی اونچی چیز ہوتی ہے، کوئی بلند چیز ہوتی ہے، اللہ اسی کا قسم کھاتا ہے۔ قسم کھا کر کے اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر ہمارے بندوں کو میری عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی مصروفیات میں جو زندگی گزار رہے ہو اس سے ذرا
दूरी बना करके इन अय्याम में मुझे याद करो। अल्लाह ने फरमाया वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। लयालिन अश्र, लयाली ये लैल की जमा है, इसके माना आते हैं रात के। वलयालिन अश्र, और अश्र के माना आते हैं 10। कसम है 10 रातों की। इन 10 रातों से मुराद यही अश्र ज़िलहिज्जा है। तमाम उलमा का और तमाम अकाबिरीन का इसी बात पर इत्तिफाक है, जमहूर मुफस्सिरीन भी कि भी यही राय है कि इन 10 रातों से मुराद यही अश्र ज़िलहिज्जा की रात है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी को राजिह करार दिया है कि इन 10 रातों की जो अल्लाह ने कसम खाई है वो यही 10 रातें ज़िलहिज्जा की 10 रातें। बहुत से लोगों को पता भी नहीं रहता है कि साल का आखिरी महीना कौन सा है। अंग्रेजी एतबार से तो बता देंगे कि दिसंबर का महीना है, लेकिन अरबी एतबार से अगर पूछा जाए कि अरबी में आखिरी महीना कौन सा है तो बाल लोगों को पता भी नहीं रहता। ये ज़िलहिज्जा का महीना है और अरबी एतबार से ये आखिरी साल है, ये ज़िलहिज्जा। उसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होता है, ये भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो हमें अब अपनी इबादत के लिए इन अय्याम में कमर बस्ता हो जाना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम तो दुनिया के कारोबारों में मसरूफ रहते हैं, तिजारत में, बिजनेस में, मेरा ज़हन उधर मुंतकिल रहता है, हम कैसे इबादत करें। अगर आपने इबादत के लिए ठान लिया और कुर्बानी देने का जज्बा आपके अंदर है कि हमें अल्लाह की इबादत में आधा से ज्यादा औकात हमें गुजारनी है, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को उधर से फेर कर इबादत में माइल कर देगा। कुरान में अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग हमारे दीन की खातिर मेहनत करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, हम उनके लिए रास्ते आसान बना देते हैं। सुबुलना ये सबील की जमा है, एक रास्ते नहीं खोलता है। अगर कोई इंसान परेशानी में है, उसे ज़हनी सुकून नसीब नहीं मिल रहा है और सच्ची तड़प लेकर के अल्लाह के दरबार में अगर वो हाजिर हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक परेशानी से निकाल कर उसके लिए राहत व असबाब के हजारों रास्ते खोल देते हैं। एक रास्ते नहीं, सबील की जमा है सुबुल, कि हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम ये ना सोचें कि हम कारोबार में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद को भी अपने सामने रखनी है। इस तरह अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो इबादत करना भी आसान, मुआमलात करना भी आसान, तिजारत करना भी आसान, बंदे के हुकूक को पूरा करना भी आसान हो जाएगा, अल्लाह के हुकूक को पूरा करना भी आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों को इन अय्याम में इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाए, और तौफीक अल्लाह से मांगे, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। हम अल्लाह से मांगे, देने वाली जात वही है, वही जो है हमारे इस मकसद को भी पूरा फरमाएगा। अब इसकी अहमियत के सिलसिले में खुतबे के अंदर जो एक आयत हदीस मुबारका पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफज़लु अय्यामी दुनिया अय्यामुल अश्र, यानी अश्र ज़िलहिज्जा, क़ील वला मिस्लुहुन्ना फ़ी सबीलिल्लाह, क़ाल वला मिस्लुहुन्ना फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन अफ़रा वजहहु फ़ी तुराब। इसका मफ़हूम और खुलासा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के सारे अय्याम, सारे दिनों के मुकाबले में ये 10 अय्याम फजीलत रखता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, अगर कोई बंदा अल्लाह के राह में निकल जाए, मुकाबले के लिए निकल जाए, अल्लाह के रास्ते में अपने इस्लाह के लिए निकल जाए, क्या वो भी इन अय्याम के अंदर इबादत करने वाले का दर्जा हासिल नहीं कर सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के राह में निकलने वाला बंदा भी इसमें इबादत करने वाले का मुकाबिल नहीं हो सकता है। इल्ला रजुलन अफ़रा वजहहु फ़ी तुराब, इल्ला ये कि वो शहीद हो जाए अल्लाह के राह में, जो अपनी जान को कुर्बान कर दे।
یہ عبادت، یہ اس کی اہمیت ہے. لہذا ہم لوگوں کو ان ایام میں، صرف رمضان میں نہیں، ان ایام میں بھی اپنے عبادت کے لیے اپنے اوقات کو متعین کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے. انہی ایام میں 9 ذی الحجہ بھی آتا ہے. 9 ذی الحجہ آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ، یعنی حاجیوں کے جو حج کے جو سب سے اہم رکن ہوتا ہے، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، قیام کرنا سب سے بڑا رکن حج کا ہے. اگر کوئی عرفات کے میدان میں نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، حج فاسد ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ. انہی ایام میں سے یوم عرفہ بھی آتا ہے. اور عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے والے حجاج کرام کو اللہ نے یہ پیغام دیا اور مجدہ سنایا کہ تم میرے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے ہو، میرے خانہ کعبۃ اللہ کی دیدار کے لیے آئے ہو. جب تم اپنے گھر لوٹو تو ہم تمہیں اس حال میں لوٹائیں گے کہ تم گناہوں کی انبار لے کر کے آئے تھے، اب نیکیوں کا انبار لے کر کے تم اپنے گھر جاؤ. اور تم کس طرح سے ہو گئے ہو، اس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے بیرونہ اور معصوم ہو کر کے آتا ہے. یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام کو عطا فرمائی. انہی ایام میں یوم النحر بھی آتا ہے. انہی ایام یوم النحر قربانی کا دن. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کو عربی زبان میں اضحیہ کہتے ہیں، جس کی جمع اضاحی آتی ہے. اور قربانی کی تعریف اصطلاح میں، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخصوص وقت میں، مخصوص ایام میں، مخصوص شرطوں کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، یہ قربانی کہلاتا ہے. عام دنوں کی طرح جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، وہ قربانی نہیں کہلاتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، مخصوص وقت اور مخصوص اوقات. اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے آدمی قربان کرے. یہ جو یوم النحر ہے 10ویں ذی الحجہ، یہ بھی انہی ایام میں ہے. اور 10 ذی الحجہ کے اندر جو سب سے بہتر اور افضل عمل ہے وہ قربانی کا دن ہے. سارے ایام کے مقابلے میں سب سے افضل عمل اس دن اگر کرنے کا ہے کوئی، یعنی عبادت کے کرنے کے اگر کوئی بہترین کام اگر ہے تو وہ ہے قربانی. قربانی کن کو کرنی ہے؟ جو امیر ہے. امیر کون ہے؟ جو امبانی کی طرح ہو وہ امیر نہیں کہلاتا ہے، جو ٹاٹا کی طرح ہو وہ امیر نہیں کہلاتا ہے، بلکہ امیر وہ ہے جو 40 سے 50 ہزار کے درمیان میں اس کے پاس ہوائی جہاز سے زائد اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہے تو وہ امیر ہے. ہم اپنی ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت سے اللہ والوں کے دلوں میں قربانی کا جذبہ رہتا ہے، جن کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں وہ بھی قربانی کرتے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اس دن جو سب سے اہم عبادت اگر ہے، سب سے اہم کام اگر ہے وہ ہے قربانی. اور قربانی کی جو جانور ہے، اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو جانوروں کے بال کے اوپر، جانوروں کے بدن کے اوپر جتنا بال ہے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے. صلاحیت رہنے کے باوجود اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدیں بھی سنائی ہے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہیں آئے. اتنی سخت وعید ہے. ان ایام میں جو عمل ہے کرنے کے، وہ ان ایام میں سب سے افضل عمل، مستحب عمل جو کرنا ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے. اللہ نے جن کو نوازا ان کو پورے زندگی میں ایک بار جانا چاہیے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، حج کرنا چاہیے. اور اگر بار بار کوئی جانا چاہے، اللہ نے نوازا ہے بار بار جائے، دل میں شوق لے ہوا ہے، اللہ اسے توفیق دے رہا ہے بار بار جائے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے جن کے دلوں میں ارمان ہے، امیدیں ہیں، اپنے وطن کے لیے بیٹھے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کے لیے بھی راہ ہموار فرمائے، راستے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ عمرہ بھی نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ جو حج کر لیتا ہے، حج مبرور جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ صرف جنت ہے. العمرۃ للعمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور
ليس له جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کے لیے اپنے گناہوں کی کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے، جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے، اسے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ حج مبرور کون سا حج کہلاتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تمام قسم کے فسق و فجور، گناہ، ریا، دکھلاوا، نام و نمود، گناہ، غیبت، چغلی، جمع وغیرہ سے پاک ہو، ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے اسے جنت نصیب اللہ تبارک فرماتا ہے۔ مستحب اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے۔ روزہ کی وجہ سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کا بدن بڑا محفوظ رہتا ہے، بڑے بڑے امراض سے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ یہ عام روزوں کی بات ہے۔ ان ایام میں ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ پورے سال میں 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور پہلے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگوں کو روزہ ان ایام میں رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ عرفات کا جو دن ہے اس میں تو رکھنا ہی چاہیے۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں، یہ سب اعمال کرنے کے ہیں۔ اسی طریقے سے مستحب اعمال میں سے سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ذہن میں ایک خاکہ تیار نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہی کام کرنا ہے جو پورے سال کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے جو پورے سال کرنا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھنا ہے، نماز باجماعت۔ یہ نماز اتنی بہترین چیز ہے، جس کی زندگی میں نماز آ جائے، جس کی زندگی میں نماز آ جائے وہ دنیا میں بھی معقول، اللہ کے نظر میں تو معقول رہتا ہے۔ ایک عام سادہ آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے گھر والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیوی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، سماج والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسجد کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بڑا نمازی آدمی، یہ شریعت کا پابند ہے۔ جاہل آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ 5 کو بتا رہا ہے۔ یہ ہے نماز کی خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں نماز پڑھنے کی وجہ سے محبت نصیب فرما دیتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو بھی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور اتنا محبت کرتا ہوں، اتنا محبت کرتا ہوں کہ میں اس کا کام بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اللہ آنکھ نہیں بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جو نوافل کے ذریعے سے اللہ کی معیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کو اطاعت خدا بندی میں لگا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے۔ تو دوسری چیز نماز ہے، اور تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں۔ انسانوں کے پاس مالوں کی انبار ہے، بلڈنگیں ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود مچھلی کی طرح چھٹپٹا رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، اور اسی کے لیے مال دولت کو جمع کرنے کے لیے کروڑوں کا نقصان لگا ہوا ہے۔ سکون کیسے ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو ذکر کیسے کرتے؟ ذکر کا مطلب کیا ہے؟
ذکر کا مطلب یہ اللہ کو یاد کرنا ہر وقت 24 گھنٹے ذہنوں میں دماغ میں ہر وقت اللہ ہماری نگاہوں میں ہر وقت اللہ ہمارے ذہن کے سامنے رہے. اللہ ذکر کا مطلب یہ ہے. اور ذکر کو اللہ نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں گے تو بڑا آسان چیز ہے. سکون پانے کے لیے کتنا آسان چیز اللہ نے بندوں کو دیا ہے. اس کے اندر کوئی شرط نہیں رکھی ہے. نماز کے لیے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے. غیر پاکی کا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. زکات ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. حج ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. آپ کے پاس زیرو بیلنس کی ہے تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے, زیرو بیلنس سے بھی اللہ کا ذکر ادا کر سکتے ہیں. ذکر ادا کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں. اور اللہ سکون پانے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہی ہوگا. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بجا لانا. امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. خود بھی بچنا, محلے کے لوگوں کو بھی بچانا, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا. ہم تو خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے ہیں لیکن ہمارے بیوی بال بچے گھر میں آرام سے خراٹے کے لیے دے رہے ہیں. ہمت نہیں ہو رہی ہے لگانے کی. ویسی طاقت ہمارے اندر کہاں رہی ہے؟ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. بیوی بال بچوں کو چلانے کی ہمت ہمارے اندر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ کا ذکر ادا کرنے سے ذہنوں کو سکون ملتا ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے. تو ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصا یعنی لاٹھی اس درخت پر مارا. پتے خشک تھے, جھڑنے لگے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر کوئی پڑھتا ہے تو بندے کے گناہ ایسے ہی جھڑیں گے جس طریقے سے یہ پتے کے گناہ. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ. جہاں آپ رہے جس جگہ پہ رہے زبان پر اس کرنے کو جاری رکھیں. اور آخری چیز صدقہ. زکات کو ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. لیکن یہ جو نفلی صدقہ ہے صرف صاحب نصاب کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر کس و ناقص اس کے پاس جو بھی تھوڑا بہت دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, میرے کاموں کے لیے, دینی خدمات کے لیے, غریبوں میں, ضرورت مندوں میں اپنے مال کو خرچ کریں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع. ایمان والو خرچ کرو, خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے قبل اس کے کو وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ خرید و فروخت ہے, نہ پے ہے, نہ صلہ ہے, نہ دوستی ہے, نہ یاری ہے, کوئی